مگر صافی صاحب اگر مولانا ڈیسپریٹ بھی تو ہو سکتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مارچ میں تو ان کا ساتھ دیتی ہیں، دھرنے میں نہیں دیتی، ان کے بھائی کہہ چکے ہیں کہ دھرنا تو ہر حال میں ہوگا، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پیچھے ہٹ جائیں، مولانا کو کوئی نظر نہ آ رہا ہو کہ اب راستہ کیا ہے، ایک امبیرسنگ سچویشن میں وہ پھنس جائیں، تو جو ڈنڈا بردار فورس ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ماضی میں بھی تو جب عمران خان صاحب کو اپنے دھرنے میں وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا، ایک شرمندگی کی سچویشن ان کے لیے پیدا ہو گئی تھی، تو وہ پارلیمنٹ پہ چڑھ گئے تھے، پی ٹی وی پر حملہ آور ہو گئے تھے، تو مولانا بھی تو اس طرف جا سکتے ہیں۔ اگر انہیں فیس سیونگ نہ مل رہی ہو اس سچویشن میں تو حکومت اس کی تو اجازت نہیں دے سکتی۔ دیکھیں، ایک تو خیر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ماضی کا سبق یہی ہے کہ سیاست میں عمران خان صاحب تو ڈسپریٹ ہوئے ہیں، انہوں نے سول نافرمانی کے اعلانات کیے ہیں، انہوں نے پولیس پہ تشدد کیا ہے۔ اس وقت جو صدر کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص پی ٹی وی پہ حملے کی اطلاع دیتے ہیں، عمران خان صاحب اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج تک اس سے پہلے تو مولانا ڈسپریٹ نہیں ہوئے، مولانا کو ٹی ٹی پی والے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے لوگ بھی بہت اس طرف جانے، لیکن مولانا نے اپنے اوپر حملے قبول کیے طالبان کے، لیکن اس وقت وہ ڈسپریٹ نہیں بنے، بلکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو حد سے زیادہ ڈیلے کرنے والا اور کمپرومائز کرنے والا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ابھی ڈنڈے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا سیاسی جلسہ دکھایا جائے کہ جس میں جھنڈا نہ ہو، اور کوئی ایسا جھنڈا بغیر ڈنڈے کے اس کی نمائش ہو نہیں سکتی۔ ہاں، ڈنڈا جلسے میں ہو، جھنڈے کے لیے ہو یا بغیر جھنڈے کے ہو، اس کا اگر غلط اور خلاف قانون استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ڈنڈا قابل مذمت ہے۔ صاحب ڈنڈے، پھر ان ڈنڈوں کی خاص طور سے ویڈیو ریلیز کرنا، پھر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ حکومت کو تو ہر حال میں جانا ہوگا، تو اگر تحریک انصاف نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کو بنیاد بنا کر غلطیاں دہرانے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کا نقصان ہی ہوگا کہ مولانا بھی آ جائیں، پھر وہ ڈنڈا بردار فورس بھی لے آئیں، کیونکہ تحریک انصاف نے کیا تھا تو مولانا بھی کر لیں، اس طرح تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت کو تو روکنا ہی پڑے گا پھر مولانا کو۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے تو میری تو اس لیے یہ گزارش ہے، ہم تو یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں۔ اگر خان صاحب کے دھرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تو مولانا صاحب کے دھرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ مولانا صاحب اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن زندگی کو مفلوج نہ بنائیں۔ ان کا اگر الیکشن پہ اعتراض ہے تو الیکشن میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو خود مولانا کی طرح اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کے دھرنے سے میں بھی یہاں پہ متاثر ہوں گا، ان کے دھرنے سے یہاں کے اسلام آباد کے لوگوں کا کچھ روزگار تباہ ہوا ہے، حکومتی پالیسیوں سے کچھ اس سے بھی ہوگا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ آئے، اپنے احتجاج کا حق استعمال کرے۔ اگرچہ یہ ہوا ہے کہ اس دور میں چونکہ نہ میڈیا کے ذریعے اپوزیشن اپنا احتجاج کر سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتی ہے، نہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ عدلیہ سے ایڈریس ہو سکے، اس لیے اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی یہ گزارش کریں گے کہ مولانا صاحب کو اگر صرف مارچ کریں یا پھر اگر آتے بھی ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، تو میں نے ایک تجویز دی ہے کہ یہاں ڈی چوک میں بیٹھنے کی بجائے وہ جا کے فیصل مسجد میں بیٹھ جائے۔ فیصل مسجد ان کے لیے اچھی جگہ ہے، وہاں وضو کا بھی انتظام ہوگا، بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں اسے حفاظت کے لیے بھی مسجد آلریڈی اس کی بہت بڑی عمارت موجود ہے، پھر لوگوں کا روزگار بھی متاثر نہیں ہوگا، سرکار کا کام بھی متاثر نہیں ہوگا، کورٹ اور پارلیمنٹ کا کام بھی متاثر نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہماری التجا نہیں مانتے تو پھر ان سے نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ مثلا میں مولانا صاحب کے دھرنے کے اسلام آباد میں فوٹیج کو پاکستان کے حق میں اچھا نہیں سمجھتا، اور بینگ اے پاکستانی میری یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ اسلام آباد نہ آئیں، لیکن ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ ڈائلاگ نہ یہ حکومت کر سکتی ہے، نہ اس کی کابینہ کر سکتی ہے۔ ڈائلاگ وہ جس کی تجویز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب نے دی ہے، اس ڈائلاگ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ مولانا کے مارچ سے پہلے حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔